ہمارے وزیر دفاع جائیں تو لندن کی ٹیوب میں انہیں دھمکیاں دی جائیں، چاقو سے حملے کی بات ان پر کی جائے. خواجہ آصف پاکستانی ہائی کمیشن کے ساتھ مار پیٹ ہوئی، گالی گلوچ ہوئی، ان کو چاقو لے کے مارنے کی کوشش کی گئی لندن کے ایک میٹرو اسٹیشن. پھڑ کے لے جا، پھڑ کے چک کے لے جا اینو کسے پھڑ کے بندے نے چھڑی بھی مار دینی، اتنے وج بھی جاندی چھڑی. او بغیرتا او شٹ دی فک اپ یو ایڈیٹ بہن ہی ہویا. لیکن یہ سارا کچھ ہم نے کیا تو خود ہی ہے. اس میں تو ہم باہر کی کسی حکومت کو، باہر کے کسی شخص کو تو الزام نہیں دے سکتے. ہم ایسی سٹیج پر جیسے کہا کہ ہم پہنچ چکے ہیں کہ ہم تو گھر کے خزانے بیچنے پر آ گئے سود کی ادائیگی کے لیے، لیکن پھر بھی وہ سود کبھی ادا نہیں ہوگا، کیونکہ جو لوگ اس وقت پاکستان کو چلا رہے ہیں وہی سب سے بڑا کینسر ہے. تو پہلے آپ کو پاکستان میں معاشی ایمرجنسی نافذ کرنا. جو اس دفعہ ان کی ریویو ٹیم نے کہیں مارچ اپریل 2025 میں آنا تھا، وہ ابھی پاکستان آ کے بیٹھی ہوئی ہے. پتہ نہیں اس کی کیا وجوہات ہیں، ان کو کس چیز کا شک ہے. ان کو لگتا ہے کہ پروگرام ٹھیک نہیں چل رہا. پاکستان کا پولیٹیشین، پاکستان کا آرمی سینئرز، وہ اپنے آپ میں اپنی خود کی کنٹری کے لیے بہت بڑے دشمن ہیں، بہت بڑی گند ہے. وزیر خزانہ سے ان کی اسلام آباد میں ملاقات ہوئی ہے. مدعا کیا ہے وہاں پہ؟ یہ جو ہم نے آپ کو $7 بلین دیے تھے، وہ پیسے آپ نے کہاں خرچ کیے، یہ پوچھا جا رہا ہے. نہ کیول پاکستانی لندن کے پاکستانیز ہیں، ان کی ایک بڑی سٹرونگ ہیٹریڈ اس گورنمنٹ اور اس گورنمنٹ کے لوگوں میں ہے. آپ اس اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ جو رجیم ہے، اس کے اوپر آئی ایم ایف اور آئی ایم ایف کے پیچھے کھڑی جو فائنینشیل اور پولیٹیکل اور اسٹریٹجک پاورز ہیں، ان کا کس قسم کا پریشر ہے. ہمارے وزیر دفاع جائیں تو لندن کی ٹیوب میں انہیں دھمکیاں دی جائیں، چاقو سے حملے کی بات ان پر کی جائے. خواجہ آصف پاکستانی ہائی کمیشن بھی گئے، پھر انہوں نے لندن پولیس کو بھی رپورٹ فائل کر دی ہے، اور باقاعدہ کہا جا رہا ہے کہ آئیڈینٹیفائی بھی کر لیا گیا ہے کہ کس شخص نے دھمکی دی. لیکن ایک طرف ہم دیکھتے ہیں محسن نقوی صاحب سخت اقدامات کا عندیہ دیتے ہیں. ہماری وزارت خارجہ بھی یہ کہتی ہے کہ بہت سخت اقدامات کیے جائیں گے تاکہ تدارک ہو سکے آئندہ اس طرح کے واقعات کا. اور سیٹی صاحب دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس نوعیت کے واقعات بڑھ رہے ہیں. جنیوا میں مسلم لیگ نون کے حق میں 4 لوگ سامنے آتے ہیں، وہ لیڈ نہیں بنتی، وہ خبر نہیں بنتی، لیکن روزانہ اس طرح کے نعرے لگانا اور اس طرح کے جملے کسنا مسلم لیگ نون کے لیے معمول بن چکا ہے. ایسا لگتا ہے کہ کوئی سلوشن نہیں ہے اس معاملے کا. نہیں، سلوشن تو نکال لیا ہے نا محسن نقوی نے. ایگزیجریٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. پہلے جہاں 20 لوگ ہوتے تھے اب وہاں 4 لوگ ہو گئے ہیں. پہلے جب کہ جس قسم کے لوگ تھے وہ ڈوئل نیشنلز تھے اور وہ ویسے لوگ تھے جو آتے جاتے ہیں پاکستان. اب میرا خیال ہے کہ وہ جو آتے جاتے والے ہیں وہ پیچھے ہٹ گئے ہیں اور وہی رہ گئے ہیں جنہوں نے نہ آنا ہے نہ جانا ہے، اور وہ تھوڑی دلیری کے ساتھ ابھی بھی باہر آ کے کچھ نہ کچھ کر رہے ہیں. بٹ دیر ہیز بین اے سگنیفیکنٹ ڈراپ. اب یہ ایون فیلڈ کے اوپر جب وہ نکلنے لگے وہاں سے تو وہاں بھی 8-10 لوگ تھے. میں نے پتہ کیا فون کرنے کا، جی 12 لوگ. پاکستان پرابلی اس وقت پتہ نہیں 25th 26th یا 27th آئی ایم ایف پروگرام میں ہے. اور جو پاکستان کی صورتحال ہے، یہ آئی ایم ایف پروگرام آخری نہیں ہونے لگا. اس کے بعد ایک اور آئی ایم ایف پروگرام آئے گا، اس کے بعد ایک اور آئی ایم ایف پروگرام آئے گا، اور یہ اسی طرح سے صورتحال چلتی رہے گی. کوئی ویژن نہیں ہے کہ آپ آئی ایم ایف کے پروگرام میں سے کیسے باہر نکل سکتے ہیں. گاہے بگاہے پاکستانی پولیٹیشین جو ہیں، شہباز شریف صاحب اکثر اس خواہش کا، یہ بات کا اظہار کرتے رہتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ ہمارا آخری آئی ایم ایف پروگرام ہوگا. لیکن آئی ایم ایف پروگرام جو ہیں، جتنے بھی فائنینشیل یا اقتصادی ایکسپرٹس ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ اس پروگرام کے بعد بھی ایک اگلا ہی آئی ایم ایف کا پروگرام آئے گا. تو بار بار پاکستان کو آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑتا ہے، پیسوں کے لیے نیگوسیشنز ہوتی ہیں. لیکن یہ اتنا ہی نہیں ہے. اس آئی ایم ایف کے پیسے کے علاوہ پاکستان کی حکومت جو ہوتی ہے، جو نظام ہے، وہ ہر سال جو پاکستان کی ریاست ہے، وہ اپنے آپ کو معاملات کو چلانے کے لیے، اپنے بجٹس کو بیلنس کرنے کے لیے ورلڈ بینک سے، ایشین ڈیولپمنٹ بینک ADB سے، ADP سے، ایشین ڈیولپمنٹ بینک ADB سے، اور اس کے علاوہ جس کو پہلے ڈفٹ کہتے تھے، ڈپارٹمنٹ فار انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ، جسے میرا خیال ہے اب UK ایڈ کہتے ہیں، اس سے کوئی اندازاً یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ کم از کم بھی 6 سے 7 بلین ڈالرز کی بجٹری سپورٹ حاصل کرتے ہیں. اصل میں یہ پیسہ بجٹری سپورٹ کا نہیں ہونا چاہیے تھا. یہ پیسہ ہونا چاہیے تھا خالصتاً ڈیولپمنٹ پروجیکٹس کے لیے، کہ آپ سڑکوں پہ لگائیں گے، آپ چھوٹے چھوٹے ڈیمز بنائیں گے، آپ ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز پہ بنائیں گے، آپ روڈ نیٹ ورک کو، انفراسٹرکچر کو امپروو کریں گے، آپ انوائرمنٹ کو، آب و ہوا کو امپروو کریں گے، انرجی سرکٹس، سب ان چیزوں کے لیے یہ پیسے ہوتے ہیں اصل میں. لیکن یہ پیسے سارے کے سارے جو ہیں، ایسی ایک روش، ایک رواج ڈیولپ کر گیا، آپ سمجھیں کوئی پچھلے 15-20 برس میں، کہ یہ سارے کے سارے پیسے جو ہیں یہ اب بجٹری سپورٹ کے اندر چلے جاتے ہیں. یہ یعنی یہ پیسے لگتے نہیں ہیں کہیں، یہ خرچ کر دیے جاتے ہیں. اب ایک اور چیز دیکھیں، پاکستان کے پاس ایک GSP پلس سٹیٹس بھی ہے گزشتہ کئی برسوں سے، اب تقریباً 12 برس سے ہے.
जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस प्लस जो यूरोपियन यूनियन का अंडर डेवलप्ड या डेवलपिंग कंट्रीज़ को इक्तसादी तौर पे मदद करने के लिए उनकी मसनूआत को ड्यूटी टैरिफ और टैक्सेस से उन्होंने मुस्तस्ना या बहुत हद तक मुस्तस्ना रखा होता है। ये एक ऐसा प्रोग्राम है जिसकी बहुत से कंट्रीज़ ममालिक जो हैं इसकी मुखालफत करते हैं टेक्निकल बुनियादों पर कि पाकिस्तान के पास ये GSP प्लस स्टेटस नहीं होना चाहिए। उसमें सबसे ऊपर टॉप पे हिंदुस्तान है जिसकी मुखालफत करता है, लेकिन ये कभी भी कैंसिल नहीं हिंदुस्तान करा सका। उसकी वजह यह है कि ज़ाहिर है कि एक पॉलिटिकल पाकिस्तान की पॉलिटिकल ज़रूरत होती है। पाकिस्तान को सपोर्ट करने के लिए ये एक मैक्रो पॉलिटिकल डिसीजन है जो आप वेस्टर्न सिस्टम पाकिस्तान को सपोर्ट करता है, जिसकी वजह से पाकिस्तान की एक्सपोर्ट जो है वो यूरोपियन यूनियन में दाखिल हो। IMF आप ये समझ लें कि ये आलमी यहूदी इदारा है, ये कोई इंसानों की या पाकिस्तान की फलाह के लिए नहीं बना है। ये इकोनॉमिक हिटमैन होते हैं, ये माशी दहशतगर्द होते हैं। इनका मकसद ये होता है कि रियासत पाकिस्तान को या किसी भी मुल्क के साथ ये जो मुआहदे करते हैं उसको अपनी ऐसी गिरफ्त में ले लें कि उसके बाद वो रियासत बिखर जाती है, अपने खजाने फरोख्त कर देती है इनको, और उसकी पूरी अवाम भूखी नंगी मर जाती है, तबाह बर्बाद हो जाती है, उसमें खाना जंगी शुरू हो जाती है और फिर आखिर में बाहर से फौजें दाखिल होकर उस मुल्क पर कब्जा कर लेती हैं। ये सब कुछ हम आपको पिछली 2 किस्तों में बता चुके हैं, तफसील के साथ, सबूतों के साथ। इस मर्तबा हम बात करेंगे कि इन मसाइल का हल क्या है। पश्चिबायतकार, अब हम क्या करें? बाबा इकबाल ने भी वो अपनी किताब लिखी थी, जब पूरी उम्मत मुस्लिमा के मसाइल उन्होंने बयान कर दिए तो फिर वो किताब लिखी पश्चिबायतकार। अब उम्मत क्या करे? जब इतना बड़ा कैंसर फैल जाता है इंसान के जिस्म में, जैसे ये जो करप्शन का कैंसर हमारे वजूद में फैला है, जो माशी दहशतगर्दी का कैंसर पाकिस्तान के वजूद में फैल गया, तो आप ये बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि कैंसर को निकालने के लिए पहले बड़ी खतरनाक सख्त सर्जरी होती है। आप ट्यूमर निकालते हैं पकड़ के और सर्जरी से निकाले जाते हैं, और उसके बाद फिर उस जहर को साफ करने के लिए कीमोथेरेपी की जाती है। पूरा जिस्म तकलीफ उठाता है, जिस्म का एक एक जोड़ हिल जाता है, सर के बाल गिर जाते हैं, जिस्म कमजोर हो जाता है, लेकिन अगर जिंदगी बचानी है तो आपको वो कीमोथेरेपी करनी पड़ती है। इसी तरह ये पाक सरजमीन की एक एक जड़ में जिस तरह ये कैंसर बैठ गया है माशी दहशतगर्दी का, इसको निकालने के लिए अब कोई सॉफ्ट सॉल्यूशन नहीं है। अब आपको भी एक दहशतगर्द होना पड़ेगा इस दहशतगर्दी से निपटने के लिए। हम जो भी सॉल्यूशंस यहां बताएंगे ये शेरों और दलेरों के लिए, बुज़दिलों बेगैरतों के लिए तो है नहीं, क्योंकि यही वो जलील किस्म की अशराफिया है कि जिसने इस पाकिस्तानी रियासत को गुलाम बना दिया है, पाकिस्तान को तोड़कर बिखेर कर अलग अलग करना चाहते हैं यूगोस्लाविया की तरह। तो इनसे तो तवक्को नहीं की जा सकती कि ये पाकिस्तान को रिफॉर्म करेंगे या पाकिस्तान की तरक्की में अपना कोई हिस्सा डालेंगे। ये तो गिद्ध हैं जो लाश नोचने के लिए आते हैं सिर्फ। लिहाजा सबसे पहला स्टेप, अगर पाकिस्तान को हमने ठीक करना है तो पहला स्टेप इसका यही है कि मुल्क में एक इकोनॉमिक इमरजेंसी, एक माशी इमरजेंसी लगानी पड़ेगी। पाकिस्तान में एक सख्त डंडे वाली सरकार को लाना पड़ेगा। अगर पाक फौज ये काम नहीं करना चाहती तो फिर इसके अलावा और कोई हल है नहीं। फिर आप इंतजार करें यूगोस्लाविया की तरह, सोवियत यूनियन की तरह कि हालात इस नतीजे पर पहुंच जाएं कि अल्लाह ना करे रियासत बिखरने लगे, फिर शायद आप उठें इस मुल्क को बचाने के लिए। लेकिन अगर आप इस पाक सरजमीन को इस वक्त, हम ऐसी स्टेज पर जैसे कहा कि हम पहुंच चुके हैं कि हम तो घर के खजाने बेचने पर आ गए सूद की अदायगी के लिए, लेकिन फिर भी वो सूद कभी अदा नहीं होगा, क्योंकि जो लोग इस वक्त पाकिस्तान को चला रहे हैं वही सबसे बड़ा कैंसर है। तो पहले आपको पाकिस्तान में माशी इमरजेंसी नाफिज करनी, एक मजबूत डंडे वाली सरकार लेकर आनी। जब पाकिस्तान में आप एक पेट्रियोटिक टीम लेकर आते हैं तो उसका पहला काम यह होता है कि स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के साथ वो काम शुरू करती है कि हमने पाकिस्तान की तामीर कैसे करनी है। अयूब खान से सीखें। अयूब खान आते ही पहला काम उसने ये किया कि बेहतरीन दिमाग इकट्ठे किए और 5 ईयर प्लान बनाया पाकिस्तान का पहले। और उस 5 ईयर प्लान के तहत जो डेवलपमेंटल इकोनॉमिस्ट थे उसके अंदर, वो लोग जो मुल्कों की तामीर करने वाले जहन रखते थे, उन्होंने सोचा कि आने वाली नस्लों को हमारी किस चीज की जरूरत होगी। उन्होंने डैम बनाने शुरू किए, उन्होंने नहरी निजाम बनाना शुरू किया, उन्होंने फूड सिक्योरिटी और ज़राअत का इंतजाम किया, उन्होंने कराकुरम हाईवे बनानी शुरू की, उन्होंने इस्लामाबाद का शहर आबाद किया, उन्होंने पाकिस्तान का पूरा तालीमी निजाम ओवरऑल कर दिया। यानी हमारी जो है वो एक्सपोर्ट जीरो है, तकरीबन क्लोज टू जीरो कर लें। मतलब अगर मैं गुस्से में भी कहूं तो क्लोज टू जीरो ही बनती है, और अकल से भी कहूं तो क्लोज टू जीरो बनेगी। आप टोटल आपकी डिपेंडेंसी जो है वो इंपोर्ट्स पर है। अच्छा, शरह नमू जो है वो आपकी 3% पर भी बड़ा मुश्किल से आ रही है, बहुत ही मुश्किल से 3% पर आ रही है।
اور یہ IMF کہہ رہی ہے, یہ میں نہیں کہہ رہا. افراط زر جو ہے وہ اس میں آپ یہ دیکھیں کہ 10 اس میں کہا گیا کہ 10% سے کم رکھنا ہے, 10% سے ہمیں کم رکھنا ہے. تو آپ اندازہ کریں کہ ہم نے 10% سے کم اس طرح رکھا کہ پچھلے سال 6.9 ہم نے کس طریقے سے کیلکولیٹ کر کے دکھا دیا, یعنی پچھلے سال سے اب تک ہم نے دکھا دیا ان کو کہ ہم جو ہے وہ 6.9 پر ہے. پھر اب جو ہم دکھا رہے ہیں وہ 7.9 پر ہے. آپ خود مارکیٹ پہ جائیے, آپ مجھے بتائیں کہ اجناس, فارماسوٹیکل یعنی ادویات اور باقی ساری چیزیں ملا کر آپ کو کہیں بھی ایسا لگتا ہے کہ یہ مہنگائی 7.9 پر ہے؟ اگلی جو مشکل آنے والی ہے, یہ ناگزیر ہو چکا ہے کہ آپ کے اوپر منی بجٹ آئے, وہ ضروری. اور منی بجٹ کے ساتھ میں یہ ریلیٹ کر رہا ہوں کہ اور ٹیکسز آنے والے ہیں, بھرمار ہونے والی ہے ٹیکسز کی. کیوں ہوگی وہ میں آپ کو عرض کر رہا ہوں. اچھا, گروتھ ریٹ آپ کا 25% تک پہنچی تھی, ابھی 25% یعنی نہ ہونے کے برابر پہنچی تھی, اور اس میں 15% کا شارٹ فال آ گیا. اب آپ مجھے بتائیے کہ ٹوٹل کل ملا کر آپ کے پاس کل ملا کر آپ کے پاس 400 ارب روپے کا شارٹ فال ہے. کل ملا کر 400 ارب روپے کا شارٹ فال ہے. اب اس پہ میں آپ کو عرض کروں کہ ڈیولپمنٹل بجٹ نہیں ہے, اس کا طریقہ کار ایک ہوتا ہے کہ کسی ایسی جگہ پہ جہاں میرے پاس پروڈکشن آ رہی ہے, میرے پاس آؤٹ پٹ آ رہا ہے, اس میں سے منافع میں سے آدھا میں قرض دوں گا اور آدھا میں اخراجات کروں گا, اور اس کے اندر میں میکسیمم جو ہے انٹرسٹ کے ریٹ, جو میں 2 سال سے پاکستان انٹرسٹ کے پیمنٹ نہیں کر پا رہا. اچھا, دوسرا اب موٹی بات جو کہ اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائز سے ریلیٹڈ ہے, جو میں بار بار کر چکا ہوں, اب میں پرسائز کرنے والا ہوں. 800 ارب روپے کا تنخواہوں اور پینشن کا خرچ ہے. یہ وہ ڈوبے ہوئے لوگ ہیں, یہ ڈوبے ہوئے یعنی یہ سرکاری اداروں میں لوگ اور سرکاری ادارے جو ہمارے پاس صرف بوجھ ہیں. 3 سال کا اس کی سخت مانیٹرنگ کرنے کی ایک تجویز ہے, اور مانیٹرنگ جو IMF اب کرنا چاہ رہا ہے وہ بجائے کہ ہر 6 ماہ کے بعد ایک جائزہ مشن پاکستان بھیجے, وہ پاکستان کی اکانومی کی جو کارکردگی ہے اس کو دیکھے, اور اس کے بعد اگلی جو $1 ارب کی تقریباً قسط ہوگی وہ منظور کرے. تو بجائے اس کے کہ وہ 6 ماہ بعد IMF کا مشن پاکستان آئے, وہ اب تجویز یہ ہے کہ ہر 3 ماہ کے بعد جو ہے وہ پاکستان کی جو اکانومی کی پرفارمنس ہے اس کا جائزہ IMF لے گا اور اپنا ایک اسپیشل مشن بھیجے گا. یاد ہے یہ والا جو مشن اس وقت پاکستان میں ہے یہ ایک ان پلانڈ ان اسکیجولڈ مشن ہے, اور یہ اس طریقے سے کوارٹرلی ریویو کے لیے نہیں تھا, یہ کوارٹرلی پرفارمنس ایویلیوشن کے لیے تھا, کیونکہ پاکستان کی جو کارکردگی تھی وہ ٹھیک نہیں جا رہی تھی. تو اسی تناظر میں اب یہ تجویز سامنے آئی ہے. تو اس حوالے سے جب میری کل وزارت خزانہ سے بھی اور اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے لوگوں سے بھی بات ہوئی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ ابھی اس کے حوالے سے کوئی حتمی بات نہیں ہوئی.